وہ مولوی صاحب ہے، یہ گواہ ہیں، اور یہیں حرم میں بھی ہوگا شرعی نکاح۔ خاموش وفاداریاں۔ جب عورت سہتی ہے بس اس لیے کہ وہ چھوڑ نہیں سکتی، وہ عورت جو سہتی ہے، چپ رہتی ہے اور جیتی ہے جیسے مر چکی ہوں۔ میں اس لیے خاموش ہوں کیونکہ میری ماں کا دروازہ بند ہے۔ میں اس لیے برداشت کر رہی ہوں کیونکہ میرے بچے مجھ سے جدا نہ ہو۔ میں اس لیے رکی ہوئی ہوں کیونکہ معاشرہ طلاق یافتہ عورت کو ہضم نہیں کر پاتا۔ یہ الفاظ کسی ایک عورت کے نہیں، یہ صدیوں کی خاموش عورتوں کی داستان ہے۔ وہ عورتیں جو کولڈ ابیوز یا سیلفش شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں، نہ اس لیے کہ وہ محبت کرتی ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہوتا، اور ایموشنل ڈیپینڈنسی اور ٹوکسیلولیرٹی وہ زنجیریں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وفاداری کا مطلب ہے خود کو قربان کر دینا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایموشنل ڈیپینڈنسی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ظلم سہ کر بھی رشتے نبھائیں، اور ٹوکسیلولیرٹی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر میں گئی تو سب بکھر جائے گا۔ پھر گلٹ فیئر کا زہر دل میں بھر جاتا ہے اور ہم وہی رشتے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں توڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ اندرونی قید ہے جسے نہ کوئی دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے، اور عورت بس اچھی بیوی کہلانے کی قیمت اپنی روح سے ادا کرتی ہے۔ اسلام میں وفاداری کا مطلب ظلم سہنا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، سورۃ النساء، یعنی شوہر کا فرض ہے کہ عزت، محبت اور حفاظت دے۔ اگر وہ یہ نہ دے رہا ہو اور صرف تکلیف، خاموشی اور خود غرضی دے رہا ہو تو اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ خود کے لیے بہتر فیصلہ کرے۔ سہنا کوئی ثواب نہیں اور چھوڑ دینا گناہ نہیں۔ جب رشتے روحانی موت کی وجہ بن رہا ہو، ہر عورت کو سیکھنا ہوگا کہ کیسے اپنی تکلیف کو تسلیم کرنا ہے، خود سے سچ بولنا کہ یہ رشتہ مجھے توڑ رہا ہے، اور باؤنڈریز مقرر کرنا، شوہر ہو، سسرال یا معاشرہ، کوئی بھی آپ کی عزت نفس سے بڑا نہیں۔ اظہار سیکھنا، خاموشی سے جینا، آپ کی بیٹی کو بھی یہی سبق دے گا۔ مشورہ لینا، ہیلنگ کی طرف آنا، تھراپی، دعا، سپورٹ سسٹم، یہ سب آپ کا حق ہے، اور اس کے ساتھ جب دل تھک جائے تب اللہ کو پکارو۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے، سورۃ الطلاق۔ جو عورت اللہ کی رضا کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کوئی رستہ نہیں۔ اس لیے خاموش وفاداریاں اب ختم کریں، کیونکہ آپ کی جان، عزت اور سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں ہنستی رہی مگر اندر سے ٹوٹتی رہی۔ میرے پاس کبھی کھانے کو نہیں تھا، کبھی اپنے بچوں کی خواب پورے کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کبھی اچھے کپڑے نصیب نہیں ہوئے تھے، کبھی اپنے گھر کا سکون نہیں ملا تھا۔ میں گری، ہر بار گری۔ لوگ آئے مگر صرف فائدہ اٹھانے، کبھی کسی نے میرا درد سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ سب نے بس یہ دیکھا کہ میری زندگی میں سب اچھا ہے، کیونکہ میں نے دکھایا بھی تو سب اچھا ہے، کیونکہ دنیا حقیقت نہیں دکھاوا دیکھتی ہے۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں ہر بار گری، ہر بار ٹوٹی، مگر پھر اٹھی، کیونکہ میرا سہارا میرا اللہ تھا۔ اللہ ہے، لوگوں نے چھوڑا، اللہ نے نہیں۔ میں نے خود کو روتے ہوئے اٹھایا، خود کو دلاسا دیا اور خود کو کہا نہیں، میں رکوں گی نہیں۔ زندگی مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ جو دل سے لڑتا ہے وہ قسمت بدلتا ہے۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں، یاد رکھو جب سب چھوڑ جاتے ہیں اللہ وہیں سے آغاز کرتا ہے۔ تم بس چلتے رہو، چاہے زمین کانٹے دار ہو، ایک دن یہی رستہ تمہیں روشنی تک لے جائے گا، کیونکہ ہارنا کمزوری نہیں، رک جانا کمزوری ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جب ویڈیو کی سٹارٹنگ میں تو میں نے آپ سب کو ایموشنل کر دیا، تھوڑا سا پریشان کر دیا۔ چلے جی اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی اچھی سی گڈ نیوز جو ہے نا وہ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج میں گئی تھی حرم، اور ظہر، عصر، مغرب ہماری جو ہے وہ ادا ہوئی ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے مال، ہم نے ڈھیر ساری کی شاپنگ، اور ابھی اگین ہم روانہ ہوئے ہیں حرم کے لیے، اور یہاں ہم کیوں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہم لوگ نا، اچھا ہماری گاڑی رکی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں، اور یہ حرم کا نیچے کا نا پارکنگ کا ایریا ہے، ٹھیک ہے۔
اور ابھی ہم لوگ ایکسیلیٹر کے تھرو جائیں گے حرم اوپر. ٹھیک ہے, یہاں پہ گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں اور جس گیٹ سے جس نے جانا ہوتا ہے وہ اسی سائڈ کا ایکسیلیٹر یوز کرتے اوپر جاتا ہے. ابھی جا رہے ہیں ہم اوپر, ٹھیک ہے, ایکسیلیٹر کے تھرو. اور فرسٹ ٹائم میں ان کی پارکنگ سے جو ہے نا جا رہی ہوں. یہاں سے ہم آئے اور بس اب دیکھتے ہیں ہم کس گیٹ سے نا باہر کی طرف آ رہے ہیں. ٹھشکوں اچھا, تو ہم اس والی پارکنگ ہے یہ. ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حرم کے اندر اور یہاں کی جگمگاتی ہوئی نا آپ لائٹیں دیکھیں, واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. یہ ہماری دلہن ہے, وہ مولوی صاحب ہے, یہ گواہ ہیں, اور یہیں حرم میں بھی ہوگا ان کا شرعی نکاح. اور میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ آپ حرم کے اندر شرعی نکاح کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور آج کی ویڈیو میں اسی کے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. اچھا, آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کس کا نکاح ہے اور یہ لیڈی کون ہے, تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بہت اچھی, بہت فرینڈلی یہ میری دوست بن گئی ہیں, اور یہ ہمارے ہوٹل پہ ان کا سٹے تھا, تو آج ان کا جو ہے نا نکاح ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ میری جو کہ بہن بنی ہے تو آپ میری اس خوشی میں جو ہے نا شامل ہوں, اور پھر ہم لوگ جو ہے نا اس لیے ان کے ساتھ آئے تھے. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ خوبصورت سا مومنٹ جو ہے نا میں شیئر کر دیتی ہوں. اس طرح ہی دلہا اور دلہن کے درمیان میں محبت عطا فرما یا رب العالمین. جس طرح تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مابین محبت تھی, یا اللہ ان کے بھی درمیان اسی طرح کی محبت عطا فرما. آمین. دیکھیے جی کتنی سادگی کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح ہو گیا, اور نکاح کے بعد جو ہے نا یہ ڈرائی فروٹ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے, اور کھانے پینے کا ہمارا جو انتظام ہے نا وہ بعد میں تھا. تو کتنا خوبصورت منظر ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے جو ہے نا شادی کی خوبصورت بندھن میں جو نا بن گئی ہیں. اور میری اس بہن کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ اللہ پاک ان کی جوڑی سلامت رکھے, ان کو دنیا اور جہاں کی خوش نصیب فرمائے, اور ان کی جوڑی سلامت رکھے. یہ شاہ کی نماز کے بعد سب بیٹھ جاتی ہے نا ایسے. آج تو رش کم ہے, بہت کم ہے رش. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے نا نکاح کریں, اور ان لوگوں کو طریقہ کار کا نا پتہ نہیں ہوتا. اور مجھے بھی اس طرح کے کمنٹس آئے تھے, اور مجھے باقاعدہ جو ہے وہ میسج کیا گیا تھا, ایک مجھے ویڈیو بھیجی گئی تھی کہ سسٹر ہم نیکسٹ منتھ جو ہے نا اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں, اور ہم پلان کریں کہ ہم کعبہ میں یا پھر مسجد نبوی میں جو ہے نا اپنی نکاح کی تقریب جو ہے نا وہ ہم منعقد کریں. تو آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو آج بائی چانس ہمارے یہاں ایک فیملی تھی, ان کا نکاح تھا, تو اس میں میں شرکت ہوئی, اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس مومنٹ کو جو ہے نا وہ شیئر کیا. اور اس کے بعد جو ہے نا اب میں آتی ہوں اپنے اصل مدعے پہ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو نکاح کرنے کے لیے جو نا کیا کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے کرنے کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اجازت نامہ. ٹھیک ہے, مسجد نبوی میں جو ہے نا نکاح کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے جو مسجد کی انتظامیہ آفس ہے نا, یا پھر سعودیہ کا جو منسٹری آف اسلامک افیئرز ہے, ان سے آپ نے رابطہ کر کے نا اجازت لینی ہوتی ہے. عام طور پہ یہ اجازت کم سے کم جو ہے نا 1 ہفتے پہلے لی جاتی ہوتی ہے. اور دلہا اور دلہن کے جو پاسپورٹ اقامہ یا ویزا کی کاپی, 2 مسلمان گواہوں کے شناختی کارڈ لازمی ہوتے ہیں. نکاح کے دن قاضی یا امام نکاح جو ہے نا وہ پڑھاتی ہیں, اور آپ کو عربی میں نکاح نامہ جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کی ٹائمنگ کی بات کریں نا تو زیادہ تر نکاح مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں, تاکہ مسجد میں جو ہے نا مسجد نسبتاً پرسکون ہو. اگر مہمانوں کی بات کی جائے نا تو تقریب میں عام طور پر تقریب جو ہے نا وہ عام طور پر سادہ رکھی جاتی ہے, اور تقریباً 20 سے 30 جو ہے نا مہمانوں کی اجازت ہوتی ہے. اور کھانے کے بارے میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا, تو مسجد کے اندر جو ہے نا کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے نا لوگ اپنے قریبی ہال میں یا ہوٹل میں جو ہے نا بس ایک سادہ سا جو ہے نا وہ ولیمہ کر لیتے ہیں. اور اب آتے ہیں ہم جو ہے نا نکاح نامے کو رجسٹر کرنے کے
حوالے سے جو ہے نا اس کا مرحلہ کیا ہے. تو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس اقامہ ہے تو نکاح کے جو بعد نا اس نکاح نامے کو وزارت عدل میں لازمی طور پر جو ہے نا وہ رجسٹر کروایا جاتا ہے. اگر آپ صرف عمرہ یا وزٹ ویزا پر ہے تو یہ نکاح نامہ سعودی حکومت میں جو نا رجسٹرڈ نہیں ہوگا. آپ کو مسجد میں ملنے والا نکاح نامہ اپنے ملک کے جو قونصل خانے سے جو نا اٹیسٹڈ کروا کے واپس اپنے ملک میں جا کے نادرا پاکستانیہ میونسپل کمیٹی میں جو نا رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، چاہے آپ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں. اور یہ پورا عمل مکمل طور پر سادہ اور سنت کے مطابق جو ہے نا یہ ہوتا ہے. زیادہ شور شرابہ یا موسیقی کی اجازت تو یہاں بالکل نہیں ہوتی. اکثر لوگ جو ہے نا وہ ویڈیوز تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں پہ ممنوع ہے. اور جس جوڑے کو تصویریں ویڈیوز بناتے دیکھ لیتے ہیں نا 2-3 گھنٹے اس کے کہیں نہیں جاتے، اس کو وہ لوگ وہاں پہ روک لیتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ کافی سارے جو ہے نا وہ اس طرح کے واقعات دیکھے ہوئے ہیں. تو جب بھی آپ کا ارادہ ہو کہ آپ نے مسجد نبوی یا کعبہ شریف میں جو ہے نا آپ نے نکاح کی تقریب رکھنی ہے تو کم سے کم آپ لوگوں کو لے کر آئیں. اور کبھی بھی ایک جگہ پہ ہجوم لگا کے آپ نے اپنی نکاح کی تقریب نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور اللہ پاک جو ہے نا سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں اور اللہ پاک ان کو اچھے ہم سفر سے نوازے اور سب کے نصیب جو ہے نا وہ اچھے بنائے. تو امید ہے کہ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ایک مکمل ایک طریقہ بتا دیا کہ آپ جو ہے نا مسجد نبوی میں کس طریقے سے جو ہے نا نکاح کی تقریب کو جو ہے نا منعقد کر سکتے ہیں اور کیا اس کا پروسیجر ہے. تو آئی ہوپ کہ آج اس ویڈیو سے آپ کو جو ہے نا اچھا خاصا نالج مل گیا ہوگا. اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی تھی کہ جیسے آپ گیٹ نمبر 333 سے آتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو یہ ایک مارکیٹ نظر آ جاتی ہے. اس مارکیٹ میں صرف اور صرف آپ کو خوشبوئیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے. عطر ملتے ہیں آپ کو، امپورٹنٹ پرفیومز ملتے ہیں جس کے اوپر خصوصی طور پر ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور پیار سے کمنٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.